اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے ہم اسلامیات کے لیکچرز کا آج سے آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10ویں جماعت کی کتاب میں اور 9ویں جماعت کی کتاب میں جو اسلامیات آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہے، جو آپ کے کورس میں شامل ہے، اس میں ایک بڑا حصہ قرآن مجید کے متعلق کا ہے، اور اس میں سورہ انفال موجود ہے، ٹھیک ہے، سورہ ممتحنہ موجود ہے۔ تو یہ 3 صورتیں جو ہے وہ آپ کی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ ہم اس کو بہت تفصیل سے بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں ابتدائیہ کے طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے چند بنیادی اصول آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ ان بنیادی اصول کو سمجھنے کے بعد ہمارے لیے قدر آسان ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے مدعا کو، اس کے مفہوم کو، اور وہ جو بات اپنی کہنی چاہ رہا ہے اسے ہم آسانی سے سمجھ لیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ دین اسلام کی آخری کتاب ہے، اور اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ خدا کے الفاظ ہیں، اور خدا نے وہ الفاظ کس سلیقے سے بیان کیے ہیں، اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کیسا رویہ، کیسا ذہن اور کس طرح کے بنیادی سوچ ہمیں لے کر قرآن کی طرف جانا چاہیے، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ مسلک کی بنیاد پر، اگر آپ تعصب کی بنیاد پر، اور اگر آپ پہلے ہی سے ایک ذہن رکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن سے قرآن کی بات سیکھیں، بلکہ آپ قرآن سے اپنی اسی بات کی تصدیق کرا لیتے ہیں۔ تو اس رویے سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اس کے بیان کے طور پر، خدا کے بیان کے طور پر، اور وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے اس کے طور پر ہمیں قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کچھ بنیادی اصول ہیں وہ ہم یہاں آج ڈسکس کریں گے، جن کی بنیاد پر ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں سے پہلا اصول ہے کہ قرآن جو ہے اس کی جو زبان ہے وہ عربی معلیٰ میں ہے، عربی معلیٰ، ٹھیک ہے۔ عربی معلیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس دور میں پیدا ہوئے، وہاں عرب میں جو زبان بولی جاتی تھی اس زبان کو آپ کہتے ہیں عربی معلیٰ۔ کیونکہ قرآن پورا کا پورا اسی وقت کی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا ہم جب بھی قرآن کی عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ عربی آج کے دور کی عربی کے لحاظ سے نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ اسی دور کی عربی جس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں موجود تھے، اس دور میں عربی جو استعمال ہوتی تھی اسی عربی کی بنیاد پر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آج جو عربی سعودی عرب میں بولی جاتی ہے، یمن میں بولی جاتی ہے، فلسطین میں بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دبئی میں بولی جاتی ہے، آج کی عربی وہ عربی نہیں ہے جو عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں کے سارے لوگ بولتے تھے۔ تو اگر آپ قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ آج کی عربی کے لحاظ سے کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ بات صحیح طور پر نہ سمجھ پائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے کسی لفظ کو عرب کے دور میں جب قرآن نازل ہوا اس وقت کیسے بولا جاتا تھا اور اس کا کیا مفہوم اختیار کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں جو عربی رائج تھی اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، وہاں کے تہذیب کو، وہاں کی ثقافت کو، وہاں کی شاعری کو، وہاں کے ادب کو،
وہاں جو کچھ اس زمانے میں لکھا جاتا رہا، بولا جاتا رہا، بہت ہزاروں ہزاروں شعر کے جو قصیدے تھے وہاں لوگوں نے یاد کر کے ایک جگہ لکھ دیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ دراصل ہمیں اس عربی سے آگاہ کرتا ہے جو عربی قرآن کی عربی ہے۔ تو پہلی بات جو ہم سب بچے ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی عربی دراصل عربی معلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور اس عربی کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عربی کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، بہت ڈیٹیل کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن میں صرف اور صرف آپ کو موٹی موٹی باتیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری بات جو ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہے زبان کی ابانت، ٹھیک ہے، زبان کی ابانت۔ زبان کی ابانت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، زبان کی ابانت کا مطلب ہے یہ زبان سادہ ہے، اس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، یعنی بات کو گھما پھرا کے نہیں کیا گیا، یعنی عربی زبان میں ہے قرآن، اور قرآن کی جو زبان ہے اس میں اینچ پینچ نہیں ہے، گھما پھرا کے کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ انگور کے خوشے، تو اس کا مطلب ہے انگور کے خوشے ہی ہوں گے۔ اگر کہا گیا ہے آسمان کے ستارے، تو اس کا مطلب ہے آسمان کے ستارے ہی ہوں گے۔ اگر کہا گیا ہے شتر مرغ کا انڈا، تو اس کا مطلب شتر مرغ کا انڈا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم انگور کے خوشوں سے کچھ اور مراد لے لیں، یا قرآن انگور کے خوشے کہہ کر کچھ اور بتانا چاہتا ہو، یا قرآن مجید شتر مرغ کے انڈے کہہ کر اس سے کچھ اور بتانا چاہتا ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی ابانت سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کی زبان ہے وہ سادی ہے، وہ اپنا مدعا آسانی سے اور صاف طریقے سے بیان کر دیتی ہے، اسے اپنی بات بیان کرنے کے لیے پیچیدہ راستے اور پیچیدہ تراکیب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وہ جو اپنی بات سادگی سے بیان کرنا چاہتا ہے قرآن، وہ سادگی سے بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں زبان کی ابانت، یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ سادہ ہے، اس میں اینچ پینچ نہیں ہے، اس میں گھماؤ پھراؤ نہیں ہے، اس میں بات کو گھما پھرا کے بیان نہیں کیا گیا پورے قرآن کے اندر، بلکہ بہت سادہ طریقے سے مثال دے کر، تاریخی مثال دے کر، زمانے کی مثال دے کر، فطرت کی مثال دے کر اس بات کو اللہ تعالیٰ سادہ طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی آیت کا ترجمہ کریں یا کسی لفظ کا ترجمہ کریں تو اس میں پیچیدہ بات کی طرف نہ جائیں۔ جیسے اگر یہ کہا گیا ہو کہ جنگل کے بوٹے، تو ہم اس سے جنگل کے بوٹے ہی مراد لیں، ہم یہ نہیں سوچیں کہ بوٹے کے لیے عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب جو ہے وہ بھیڑ ہوتا ہے، مثال ہے، تو یہاں بھیڑ کا تذکرہ ہے، جنگل کی بھیڑیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ اب آپ نے کیا کرا، آپ نے زبان کی سادگی کا رخ لینے کے بجائے زبان کے پیچیدہ ہونے کے رخ کو اپنی سمجھ کے لیے استعمال کیا ہے، جس سے ہم بات سادہ طریقے سے سمجھنے کے بجائے بات مشکل انداز سے ہمارے ذہن میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زبان جو استعمال کی گئی ہے قرآن کے اندر وہ زبان انتہائی سادہ ہے، اور اس میں اینچ پینچ نہیں ہے، اس میں گھما پھرا کے کوئی بات نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے قرآن کے بارے میں وہ ہے اسلوب کی ندرت، اسلوب کی ندرت، ٹھیک ہے، اسلوب کی ندرت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کی جو زبان ہے وہ کس اسلوب میں ہے۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کس اسلوب میں ہے؟ آیا وہ نثر ہے، آیا وہ شاعری ہے، ٹھیک ہے، آیا وہ نظم ہے،
تو ہمیں قرآن کو پڑھتے وقت احساس ہوتا ہے کہ وہ شاعری ہے، صحیح، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں موسیقی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وزن ہے، وہ ہر آیت جو ہے وہ دوسری آیت کے ساتھ ہم وزن ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ شاعری ہے۔ لیکن جب آپ شاعری کے لحاظ سے قرآن کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاعری نہیں ہے، نثر ہے، کیونکہ اس میں بات کا ایک تسلسل قائم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، دوسری آیت تیسری آیت سے، تیسری چوتھی سے، اور ساری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مفہوم جو ہے وہ آگے بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ مکمل طور پر شاعری بھی نہیں ہے، اسے ہم مکمل طور پر نثر بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ندرت سے مراد کیا ہے؟ وہ بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے، اس میں شاعرانہ انداز بھی ہے، اس میں فلاسفی بھی ہے، اس میں نثر کا جو ہے وہ مٹھاس بھی موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بھی اس میں آپ کو محسوس ہوگا، خطاب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں دراصل بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، جیسے مسجد میں خطیب ہوتا ہے جو زور دیتا ہے اپنی بات کے اندر، جوش و جذبے کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ، تو اسے ہم کہتے ہیں خطاب۔ ایک طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ خطاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو 100% خطاب کا درجہ دیں تو بھی ایسا لگتا ہے کہ 100% خطاب بھی نہیں ہے، کیونکہ کہیں کہیں خطیب جو ہے وہ بات کو سمجھانے کے لیے انتہائی نرم لہجے میں، انتہائی عام انداز کے اندر جو ہے وہ انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، اور اپنا رخ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کا رخ جو ہے وہ مسلمانوں سے کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی وہ بات کرتے کرتے یہودیوں سے مخاطب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ عیسائیوں سے ان کا خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم 100% یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خطاب ہے، ٹھیک ہے، تو نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ نثر ہے، نہ یہ جو ہے وہ خطاب ہے 100%، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک الگ اسلوب ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں ادب کے بے شمار اسلوب آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف کسی ایک اسلوب کو طے کر کے کہ یہ شاعری ہے، ہم جو ہے قرآن کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو تیسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ چوتھی بات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو بہت اہم ہے وہ ہے قرآن میزان اور فرقان ہے۔ میزان اور فرقان ہے، ٹھیک ہے۔ میزان اور فرقان سے مراد کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے میزان اور فرقان، یہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان نازل کی۔ میزان کا مطلب اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے، وہ بنیادی اسکیل جس سے آپ ہر چیز کو ناپتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمام دین کی باتوں کو، اور جس میں اختلاف کی بات آئے گی، اس کے لیے فائنل جو پیمانہ ہے ناپنے کا وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن خود اپنے بارے میں سورہ شورى میں کہتا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان نازل کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر، بڑی ہی بابرکت ہستی ہے جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا۔ فرقان کا مطلب کیا؟ فرقان کا مطلب جو فرق واضح کرے، ٹھیک ہے، یعنی پہلی جو کتابیں تھیں اس کتاب میں جو تفریق کی گئی، جو کمی بیشی کی گئی، ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ اس فرق کو واضح کرتا ہے، حق اور باطل کے فرق کو واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میزان کا مطلب وہ اسکیل ہے، وہ پیمانہ ہے جس پر آپ دین کی تمام باتوں کو ناپیں گے، اور آخری پیمانہ وہی ہے۔ میزان سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز قرآن سے تولی جائے گی، ہر چیز قرآن کے ساتھ جو ہے ناپی جائے گی، قرآن فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور فرقان سے مراد یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ ایک جگہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مہیمن ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس میں کہا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، معاف کیجیے گا، اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کے لیے مہیمن بنا کر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو لفظ استعمال کیا قرآن کے لیے وہ مہیمن ہے، میزان، فرقان اور مہیمن۔ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان کتابوں کے بارے میں بھی یہی کتاب تصدیق کرے گی، یعنی اس میں جو بات لکھی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کی تصدیق بھی یہی قرآن کرے گی، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اسی آیت کے اندر لکھتے ہیں، اس لیے تم ان کے درمیان اس ہدایت کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو۔ تو یہ تیسری بات آپ کو سامنے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قرآن کو میزان اور فرقان کی حیثیت دینا ضروری ہے، یعنی جب آپ دین کے کسی معاملے میں کسی بھی نتیجے پر یا کسی بھی فلسفے کو پڑھ رہے ہوں گے یا کسی بھی ضابطۂ اخلاق کو پڑھ رہے ہوں گے یا کسی بھی میتھڈ کو، عمل کو، کسی یقین کو، عقیدے کو جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے، اگر وہ یقین اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن اس سے الگ بات کرتا ہے اور وہ عقیدہ اور وہ بات الگ ہے، تو ہم قرآن کو میزان کے طور پر استعمال کریں گے۔ فی زمانہ یہ ایک مشکل مرحلہ آیا کہ ہم نے بجائے اس کے کہ قرآن کو ہم اولیت دیتے اور قرآن کو ہم یہ درجہ دیتے کہ ہر معاملے کو قرآن کی بنیاد پر دیکھا جائے گا، قرآن اگر اپنی بات مدلل بیان کر رہا ہے تو ہمیں پھر کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر دوسری چیز بھی ہمارے پاس اسی کی دلیل دے رہی ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں حدیث ہے، حدیث جو ہے وہ بے شمار احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قرآن ہی کی بات کی تشریح ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن نے جو بات کہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تشریح فرمائی ہے، لیکن بے شمار احادیث جو بعد میں بعد کے زمانے میں گھڑی گئیں اور خود سے لکھی گئیں، ان کو جب آپ قرآن ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو وہ غلط اور صحیح کا پیمانہ آپ کے پاس جو آخری درجے میں موجود ہے وہ قرآن ہے۔ اس مفہوم کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، ہمارے لیے آخری درجہ جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس، وہ ہے خدا کی کتاب قرآن، ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے محکم اور متشابہ، ٹھیک ہے، محکم اور متشابہ۔ محکم اور متشابہ، قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ کچھ آیات میری ایسی ہیں جو محکم ہیں اور کچھ آیات میری ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ میں کسی وقت میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات بھی پڑھاؤں گا، بلکہ یہاں لکھا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، ٹھیک ہے، جو کتاب کی بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت جان لیں، درا حال یہ کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جنہیں علم میں رسوخ عطا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار ہی کی پاس سے آیا ہے، اور ان سے نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ محکم اور متشابہ سے مراد یہ ہے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، محکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ آسانی سے دلیل کے ذریعے اسے سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں
جنہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر جنت کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، جنت کیسی ہوگی، اس کے تذکرے جن آیات میں ہیں وہ تشبیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہاں پر نہریں ہوں گی۔ اصل میں وہاں جو نہریں ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اور ہماری نہروں سے اس کی تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہر ویسی شاید نہ ہو جیسی کہ ہم نہر سمجھتے ہیں۔ تو وہ آیتیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہمارے ہاں کی مثالیں لے کر سے سمجھایا ہے، ان آیات کو ہم کہتے ہیں متشابہات، ٹھیک ہے۔ متشابہات کے اندر مدعا واضح ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں ہوں گی تو مدعا واضح ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نہر کیسی ہوگی، صحیح، اگر ہم اس کی کھوج میں لگ جائیں تو یہ جو آیت میں نے ابھی آل عمران کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہم دراصل ان آیات کے لیے کھوج میں نہیں پڑتے کہ وہ نہر کیسی ہوگی، وہ کہاں سے نکل رہی ہوگی، کیا وہاں سمندر بھی ہوگا، کیا نہر بنانے کے لیے وہاں بارشیں ہوتی ہوں گی، یہ سب چیزیں اب ہم پڑھنا شروع کر دیں، اگر جاننے کی کوشش کریں یا کھوجنے کی کوشش کریں تو دراصل اب ہم ٹیڑھ کی جانب چلے گئے۔ سادہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جنت میں نہر ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہماری دنیا ہی سے ایک مثال لے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ان آیات کو متشابہات۔ تو کچھ آیات محکم ہیں جس میں احکام ہیں، جس میں واضح بات ہے، جس میں آپ جو ہے وہ آسانی سے چیزوں کو بہت سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ آیات متشابہات ہیں جس میں مدعا تو بیان ہو جاتا ہے، بات تو وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس بات کی اصل سے واقف 100% نہیں ہو پاتے، ان آیات کو ہم کہتے ہیں متشابہات۔ تو قرآن کے اندر یہ دو طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ ہمیں محکم کے اوپر غور کرنے کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور متشابہات پر غور کرنے اور ان کو کھوجنے اور ان کو پریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات جو ہمیں قرآن کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے ٹھیک ہے، دین کی آخری کتاب ہے، صحیح ہے۔ میں اگلی بات یہاں لکھ دیتا ہوں، دین کی آخری کتاب۔ قرآن کو پڑھتے وقت ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، پہلی کتاب نہیں ہے، یہاں سے دین شروع نہیں ہوا، دین تو شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، اور بے شمار انبیاء اکرام نے اپنی اپنی بات اپنی اپنی قوموں کو بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں سارے انبیاء کے سلسلے میں، ان کے بعد بھی انبیاء کرام کا سلسلہ آتا رہا، مختلف کتابیں نازل ہوتی رہیں۔ ہمارے عام کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں توریت، زبور، انجیل، اور یہ چوتھی کتاب قرآن مجید۔ تو دین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا وہ دین کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ وہ دین کا خاتمہ ہے، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ تو جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو اسے اس پورے دین کی آخری کتاب کے طور پر ہم اسے سمجھیں گے۔ یہ مسئلہ آ جاتا ہے بہت بڑا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوری جو ہے وہ ابتدائی کتاب ہے اور ہر چیز کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ساری روایتیں، وہ سارے سنتیں جو انبیاء کرام کی زندگی میں پائی جاتی تھیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ اپنے اپنے دور میں آتی رہیں، اور ان سب کا اختتام اور ان سب کو آخری باب کی شکل میں قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو دین کی آخری کتاب کے طور پر ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، نہ کہ دین کی پہلی کتاب کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو اور آپ کو سمجھنی ہے، اور وہ ہے جناب کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انظار۔
کیا مطلب ہوتا ہے سرگزشت انذار کا؟ دیکھیے، جب ایک نبی اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں تو وہ آ کر دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو ڈراتے ہیں دوزخ سے، آخرت سے، ٹھیک ہے، آخرت کی زندگی سے۔ جو ڈرانا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انذار، ٹھیک ہے۔ سرگزشت کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، وہ آئے دنیا میں، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا اور لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرایا، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو یہ جو وہ ڈرا رہے ہیں اس کی پوری تاریخ ہے 23 سالہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت عطا ہوئی اس کے فوراً بعد سے لے کے 40 سال تک، 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی دن رات اوپر کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی، صحیح ہے، وہ سب کی سب ایک سرگزشت ہے، ایک واقعہ ہے پورا، اور واقعہ کس چیز کا ہے؟ انذار کا ہے۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے منظم انداز سے اس پورے واقعے کو قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ تو قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن دراصل کوئی کیمسٹری کی بک نہیں ہے، کوئی فزکس کی بک نہیں ہے، اس میں کوئی طبیب کے نسخے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں جو یہ اصل میں کیا ہے؟ سرگزشت انذار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچ کر جس طرح سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور آخرت کی فکر اور آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس پورے تذکرے کو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہم ذہن میں رکھ کر قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں گے تو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آج کی کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کی بک باضابطہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔